بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، میری اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آج 27 رجب ہے، جمعرات کا دن ہے۔ تو واقعہ معراج آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بخشی، اس کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، کیسے وہ امام الانبیاء بنے یا کیسے وہ امام الانبیاء ہیں، ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جنت میں جو چیزیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، دوزخ میں جو چیزیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، کہاں کہاں کون کون سا جرم کرنے والے کہاں کہاں ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ تو یہ تھا معراج کا واقعہ، چھوٹا سا مختصر سا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندہ خاص کو، یہ قرآن پاک میں ہے، لے کے گئے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ تھوڑے سے حصے میں اتنا سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ عقل کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کن فیکون۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کچھ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، تو بس اللہ کا یہ کہنا کہ ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ واقعہ معراج کے بارے میں جو سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ کیسے گئے، کہاں اتنے تھوڑے سے عرصے میں، یہ عقل میں ایسی باتیں آتی نہیں ہیں۔ تو اس میں عقل کا استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا کیسے بنائی، اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، تو اس طرح کے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل کا جو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کو جو کرنا ہے، وہ تو ایک سائڈ پہ جو انسان آج کل کر رہا ہے، یہ جہاز بنے، یہ فون بنے، یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور اپنوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی سمجھ نہیں تھی آتی کہ وہ فون کے تاروں کے ذریعے آپ کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آج کل تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ لائیو چیٹ کر سکتے ہیں، ایسے پتہ چلتا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انسان اگر اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے اتنی ترقی کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، اپنا دیدار، ایک ملاقات تھوڑے سے وقت میں نہیں کرا سکتا؟ تو یہ تو مثال ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جان ہے، وہ اس جان کی جہان ہے۔ اگر وہ اس جہان کی جان ہے تو اگر جان ہی نکل جائے جہان سے تو جہان رک جاتا ہے۔ جیسا کہ اب تو گھڑیاں بھی نہیں، اب تو موبائل پہ ہی ٹائم دیکھتے ہیں، لیکن پہلے جب، اور اب بھی لوگ گھڑیاں باندھتے ہیں وہ سوئیوں والی، تو اگر آپ اس کی وہ سوئی نکالیں جو ہاتھ پہ باندھی جاتی ہے، سوئی اگر اس کے نکالیں تو وہ ٹائم رک جاتا ہے، سوئیاں رک جاتی ہیں اگر جب آپ ٹائم سیٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو جب رک جاتی ہیں، جیسے ہی آپ واپس اس کو اندر کریں گے تو وہ وہیں سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہے کہ جہان سے جان نکل گئی تو جہان بھی اپنی جگہ رک گیا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو پانی بھی ویسے ہی چل رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی تھا وہ بھی چل رہا تھا اور کنڈی ہل رہی تھی۔ تو اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، تو پازیٹیو باتیں کرنی چاہیے۔ اس میں سوالیہ نشان تو ہے ہی نہیں، اگر سوالیہ کوئی نشان اگر کوئی اٹھاتا ہے یا اٹھانا چاہتا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندہ خاص کو لے گیا راتوں رات۔ تو اگر اس کا ترجمہ ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ترجمہ کوئی بھی کرنے والا ہو، تفسیر کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ تو اس میں بالخصوص ذکر ہے کہ وہ بندہ خاص کو لے کے مسجد الاقصیٰ میں، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، پھر ساتوں آسمان کا سفر کیسے طے کیا، پھر جنت دوزخ کا منظر، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک تحفہ دیا کہ 50 نمازوں کا شروع میں، لیکن وہ آہستہ آہستہ کرتے 5 رہ گئی، تو اب ہم امتیوں کے لیے یہ کتنے
फ़ायدے کی بات ہے. اگر ہم 5 نمازیں وقت پر ادا کریں، طریقے سے ادا کریں، تو ہمیں 50 کا ثواب ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو بینیفٹ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ جہاں پہ سیل لگتی ہے وہاں پہ دوڑ کے جاتے ہیں کہ یہاں سے یہ تو 2 چیزیں 4 چیزیں ایکسٹرا مل جائیں گی کہ انہوں نے سیل لگائی ہے. تو نماز میں بھی سیل لگی ہوئی ہے، لیکن ہماری توجہ تھوڑی جو اس طرف کم ہے، دین کی طرف. نماز میں سیل کیا لگی ہوئی ہے کہ آپ پڑھیں گے 5 ملے گا ثواب 50 کا. مطلب آپ کو چیز لینے جاتے ہیں بازار میں، آپ 5 کی قیمت پے کرتے ہیں اور آپ کو وہ 50 چیزیں مل جاتی ہیں سیل پہ. تو نماز میں بھی سیل لگی ہوئی ہے، آپ پڑھیں، 50 کا فائدہ ہر روز اٹھائیں. ہم اسپیشل راتوں میں دیکھیں ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کیونکہ ان کا ثواب جو خاص راتیں ہیں ان کا ثواب ہزاروں سال کے برابر ہوتا ہے. تو اگر وہ راتیں ہم ڈھونڈتے ہیں ہر سال خاص مہینوں میں، تو کیوں نہ ہم نماز کو بھی 5 وقت پڑھیں دن میں، تو 50 کا ثواب تو ملے گا ہی. تو ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنی چاہیے. کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی اللہ کو اگر پسند آ گئی تو وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو باتیں بہت سی ہوتی ہیں کرنے کو. معراج کا واقعہ آپ کو پڑھنا چاہیے. میرا تو اسے صرف ایک ہی ہے کہ بتاؤں گا، آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا، لیکن آپ جب خود پڑھیں گے، جب خود اپنے بچوں تک یہ باتیں پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کرے گا، ہم سب کی مغفرت فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں. ایمان والو آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو درود و سلام میں آپ درود ابراہیمی پڑھیں، افضل ہے. کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کا ایسا ہے اگر آپ کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں وہ قبولی ہو رہی، اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں، کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی، وہ بارگاہ الہی میں قبول ہی قبول ہے. سو درود شریف کی فضائل بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مختلف کتابیں بازار میں مل جاتی ہیں. تو اگر کوئی بھی درود شریف آپ پڑھیں، میرا تو یہ ایمان ہے کہ درود شریف کوئی بھی آپ اگر پڑھیں گے اول آخر بیچ میں جو بھی دعا کریں گے، دیر سے بیر وہ آپ کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے. اور اگر قبول نہیں ہوتی تو وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، وہ قیامت کے روز آپ کی نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے. کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو جو دعا کرتے ہیں ہم اپنے انداز اپنے سمجھ کے مطابق کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں یہ بھی مل جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، یا فیوچر کے لیے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. وقتی طور پر وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ بہتر جاننے والا ہے، تب اللہ بہتر پلان کرنے والا ہے. تو میری دعا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں دعا کرتے رہیں، اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. کیونکہ اگر حساب کا سلسلہ ہوا تو بخشش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کروائیں گے، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں. تو اللہ ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے، ہماری اولادوں کو نیک کرے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. تو اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ واقعہ معراج کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں. سب سے پہلے 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک پڑھیں، سورہ یاسین کا پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے دعا کریں. اور اس سے بہتر عمل تو کوئی نہیں ہے کہ سورہ ملک کو اگر پڑھیں گے تو میں کل سن رہا تھا کہ پہلے بھی کئی بار سنا ہے، لیکن رات اور جب بھی آپ سنتے ہیں تو وہ دماغ آپ کا فریش ہو جاتا ہے. تو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں ایک دفعہ دن میں، اگر آپ فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 10 قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے، گویا کہ آپ نے 10 قرآن پاک پڑھ لی ہے. تو اگر 10 قرآن پاک آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اگر دن میں ایک قرآن پاک بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو 10 دن تو لگ جائیں گے. تو اتنا وقت تو عبادت میں کوئی نہیں دے رہا، کیونکہ ظاہر کام کاج کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور بھی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں جو چلانے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دن میں ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو 10 قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے.
تو کوشش کریں کم از کم ایک بار فجر کے وقت پڑھ لیں تو پورا دن آپ کا بابرکت گزرے گا. جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے اللہ اس کی وجہ سے آپ کے وہ دور کرے گا انشاءاللہ. جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بھی دور کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ دوست فرماتے ہیں کہ سورہ ملک پڑھنے سے، سورہ ملک اگر آپ رات کو پڑھ کر سوئیں، فرض کریں آپ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سورہ ملک ایسی سورہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کرتی رہے گی جب تک کہ آپ کو بخش نہ دیا جائے. تو اتنی طاقتور سورہ ملک ہے. سورہ یاسین، سورہ ملک پڑھے، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو یہی ریکویسٹ ہے دوستوں سے کہ آج کے دن یہی یاد کریں کہ پہلے 5 وقت نماز کو کوشش کریں باجماعت پڑھنے کی. کام کا سلسلہ بھی ہوتا ہے سب کا، میرا بھی ہے، لیکن کوشش کریں کہ وقت پر 5 وقت نماز پڑھیں جہاں بھی موقع ملے، باوضو رہیں اور درود شریف پڑھتے رہا کریں، کیونکہ اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں تو درود شریف تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں. جب دوسروں کے لیے آپ دعا کریں گے وہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی رہتی ہیں. تو آج اسی بات پہ انتظار کروں گا. تو میری اور آپ کے لب حساب مغفرت فرمائے آج کے دن، اور ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، قبروں کو بقائے نور فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ فرمائے. آمین ثم آمین.